السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوگر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ پاکستان کی فورن پالیسی اور ملٹری ڈپلومیسی یہ دو یکجا ہوئے تو ایک ساتھ پاکستان میں فورن پالیسی کا بھی نکھار دیکھا ہم نے، پاکستان میں تعلقات کی وسعت دیکھی، پاکستان نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک نئی جہت استوار کی۔ یہ نئی جہت کیا ہے، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ اس نئی جہت کے ہی ایک ڈائمنشن اور ایک بڑا چیپٹر، میرا خیال ہے اس وقت بڑے کینوس کا بڑا چیپٹر پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کی بحالی ہے۔ اور یہ نہ صرف تعلقات کی بحالی ہے، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بحالی ہے، یہ دفاعی تعلقات کی بحالی ہے، یہ تجارتی تعلقات کی بحالی ہے، یہ مین ٹو مین کنیکشن دوبارہ بڑھنے کی بحالی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا کلچرل ایکسچینج۔ اس پر ہم بہت لمبا عرصہ بہتر طریقے سے کام کرتے رہے، جس کے ثمرات اور رزلٹ آئے۔ ہم لمبا عرصہ بتاتے رہے کہ حسینہ واجد اور اس کی باقیات کیا کیا کچھ کرتی رہیں اور کس کس طرح سے پاکستان دشمنی میں بھارت کو بنگلہ دیش حوالے کرتی رہیں۔ پھر ہم نے دیکھا وہاں پر ایک بڑے پیمانے پر انقلاب آیا اور وہاں کی نوجوان نسل کو آج ادراک ہوا کہ جو کچھ انہیں بتایا جاتا رہا کتابوں کے ذریعے وہ سب جھوٹ تھا۔ چائنا، افغانستان اور پاکستان ایک نئے اسٹریٹجک دور کا آغاز ہے، جہاں پر افغانستان چائنا کا ایک بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہوا۔ پاکستان ایک نئے رول میں افغانستان کو انٹر کرنے جا رہا ہے، جو کہ سی پیک کا رول ہے، لیکن افغانستان کی ذمہ داریاں اور رول کتنا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے شاندار دوروں اور بڑی بہترین ملاقاتوں اور ڈپلومیسی کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس حد تک بہتر ہوئے کہ ہم نے ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ اور اس کے حجم کو بڑھا دیا۔ اور یہ ساری اس خطے میں پاکستان کی بہترین کاوشیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی بیلنس لائن امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ پاکستان نے رکھی۔ یہ ایک ایسی لائن ہے جس میں پاکستان رشیا کے ساتھ بھی تعلقات کھول رہا ہے، چائنا کے بھی، بنگلہ دیش، افغانستان کے بھی۔ اب ذرا بات کریں گے ان ساری چیزوں کو اور ایک نئی جہت کو لے کر۔ نائلہ چوہان صاحبہ سابق سفیر، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ان ساری چیزوں پر ان سے بات کرتے ہیں۔ نائلہ صاحبہ، ایک لمبی چوڑی ابھی میں نے پوری بات کی، کافی زیادہ ہو گئی، لیکن ایک امپورٹنٹ اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش، میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ اٹس اے نیو چیپٹر تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کو نیو چیپٹر کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں بطور اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ تو میں ذرا چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ کی رائے ضروری ہے۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا اور اتنے السٹریس پینل کے ساتھ۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ پاکستان بنگلہ دیش کے روابط 1971 آنورڈز ایک عجیب سی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ دلدل تھی انڈیا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ آج ہم نے پاکستان کا غزو دیت ختم کر دیا ہے، ٹو نیشن تھیوری فیل کر دی ہے اور بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ لیکن ان کو شاید یہ خیال نہیں تھا کہ پہلے تو وہ ایک پاکستان سے ڈیل کرتے تھے، اب ان کو دو ممالک سے ڈیل کرنا پڑے گا، تو ان کی یہ چال بھی اب ان کے اوپر الٹی پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ شیخ حسینہ دیکھیں، ان کی زندگی تکلیف دہ رہی ہے بے شک، لیکن اس تکلیف کا انہوں نے اپنی قوم کو سزا دی، اس خطے کو سزا دی، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹس پرسن یو رائز ابو اٹ، شی ڈڈ ناٹ۔ اور ان کو پھر آپ کے دشمن نے فائدہ اٹھایا، ان کو مینیپولیٹ کیا، اور ان کے تھرو انہوں نے پورے ریجن میں ایک انسٹیبلٹی کا ایک عالم پیدا کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس حد تک کھوکر صاحب کہ انہوں نے اسکول کے بچوں کے نصاب میں بھی پاکستان کے خلاف نفرت ایک مطلب ان کی تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے بنا دیا۔ وہ بچے جوان ہو کے دے ریئلائز کہ یہ تو باتیں کچھ سچ نہیں لگتی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا شیخ حسینہ کا جو کنٹرول تھا، جو ٹرنی تھی، اور وہ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر وہ جتنا نیریٹو انڈیا نے اور شیخ حسینہ کو استعمال کرتے ہوئے بنا تھا،
وہ سارا فیل ہو گیا، اس حد تک کہ مودی صاحب کہنے لگے کہ جی بنگلہ دیش میں ہندو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ مودی جو کہ مسلمانوں کا زد و کوب انڈیا میں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو مسئلہ ہو گیا ہے، which was not true۔ اور ان کو پروفیسر یونس کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا کیمپین شروع کی، پروپیگنڈا اس حد تک، لیکن آپ اگر ان کا ڈاکٹر یونس کی بایوگرافی پڑھیں تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ریڈ، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ ہی واز اے پراؤڈ پاکستانی بیفور 1971 اینڈ دین واٹ ہیپنڈ، اور ان کی کس طرح سے تجربات تھے۔ اس ساری تاریخ کا میں چھوٹا سا آپ کو سمری دی ٹو ٹیل یو کہ اب ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ 13 سال بعد آپ کے فارن منسٹر / ڈپٹی پرائم منسٹر بنگلہ دیش گئے، ڈھاکہ گئے، اور ان سے جو ہے روابط مزید مضبوط کرنے کی بات شروع ہوئی، یعنی کہ وہ جو زخم کریدے جا رہے تھے، جن پہ نمک چھڑکا جا رہا تھا، اب ان پہ مرہم لگانے کا ٹائم ہے۔ اور یہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے ایک مثبت جو ہے اپروچ ہے، ورنہ وہ آپ پہ الزام تراشی کرتے تھے، آپ اس کا جواب کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ whatever you had to say۔ لیکن اب both sides have agreed that yes we have to move together، اور اس میں چائنا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا تینجن میں میٹنگ ہوئی تھی ٹرائی لیٹرل، جس میں آپ کی فارن سیکرٹری بھی گئی تھیں اور آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری ساؤتھ ایشیا بھی شامل تھے، اور ادھر سے سنوی ڈونگ صاحب تھے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ان کے، اور بنگلہ دیش سے ان کے جو ہیں وہ ایکٹنگ فارن سیکرٹری تھے، اور ادھر جو ہے اسپیڈ ورک آلریڈی شروع ہو گیا تھا۔ سو بائیلیٹرلی اور ریجنلی بھی ایک ساؤتھ ایشیا میں ایک نیا سورج ہے بیسک، اور یہ ایک بہتر میرا خیال ہے کینوس پہ تصویر ہے جس میں کچھ نیا چیپٹر امن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جتنے تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں ہم توانائی کی، تجارت کی، امن کی، اور کلچرل ڈائیورسٹیز کو ختم کرنے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، کلچرل ایکسچینج کی، تعلیم کی، ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ میپنگ، ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ رضا محمد صاحب، اس پر ذرا جو اس وقت یہ نیا چیپٹر ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان بنگلہ دیش کے ایک بالکل نئے چیپٹر کا آغاز ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ آئی تھنک امبیسڈر نائلہ چوہان نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایکسپلین کیا، پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ کہ جو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ میں نے بے آف بنگال میں ڈبو دی، آئی تھنک وہ غلط ہے۔ وہ اس لحاظ سے غلط ہے، ٹو نیشن تھیوری ایک ہی بات کرتی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں اور انہوں نے علادہ رہنا ہے۔ تو بنگلہ دیش جب علادہ ہوا تو کیا وہ بنگلہ دیش اسلامک ریپبلک کا بنگلہ دیش یا مسلم کنٹری کی بجائے وہ کوئی انڈیا میں ضم تو نہیں ہو گیا؟ تو ایک کی بجائے دو کنٹریز بن گئی، جیسے ابھی امبیسڈر نائلہ کہہ رہی تھی کہ دو کنٹریز کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ٹو نیشن تھیوری زندہ ہے، اور آج بھی یہ پروف ہو رہی ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ۔ کمنگ اوور ٹو دی نیو چیپٹر دی پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ریلیشن شپ، الحمدللہ 52 سال تقریباً 50 سال سے زیادہ انہوں نے بہت کوشش کی ڈیمونائز کرنے کی پاکستان کو مختلف طریقوں سے، اور پھر بار بار کہا معافی مانگ لیں، کیونکہ مشرف وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ جب وہاں پہ وزٹ پہ گئے انہوں نے وہاں پہ وزٹر بک میں لکھا اور لکھ کے کہا جی کہ وی آر سوری، اور جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور بولا بھی، بٹ اس چیز کو آگے لایا ہی نہیں گیا، اس کو مسلسل جو ہے وہ وپ اپ کیا گیا۔ ناؤ کمنگ اوور ٹو دا فیوچر جو ہے ہمارا جی وہ ایک آل راؤنڈ ریلیشن شپ، کمپریہنسو ریلیشن شپ میں ہے، جس میں اکانومی بھی ہو، آئی ٹی ہو، ایجوکیشن ہو، ڈیفینس ہو، اور ایک دوسرے کی سپورٹ ڈپلومیٹک ہو، انٹرنیشنلی، اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ چائنا ایک بڑا ملک ہے اس خطے کا جو کہ بائی امپلیکیشن بائی ڈیفالٹ پارٹ بن جاتا ہے ساؤتھ چائنا کا۔ تو ساؤتھ چائنا میں بنگلہ دیش ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ، بہت بڑی اکنامک پاور کے طور پہ آیا ہے، جو کوآپریٹ کر رہا ہے بہت کنٹریز کے ساتھ، ایون ود بنگلہ دیش بھی۔
تو چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ایک فیکٹر ہے کہ اکنامک کوآپریشن ہماری بہت بڑھے گی. لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ اس کو لانگ ٹرم پہ اچھا کرنے کے لیے ہمیں بہت ڈیلیبریٹلی کرنا ہے, کوئی جلدی نہیں کرنی ہے, بہت ریسپیکٹیبل, ایک میوچلی بینیفیشل, ایک دوسرے کی سوورینٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے یہ ریلیشن شپ آن دی ایکول سوورینٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ کوئی بھی ریلیشن شپ لانگ لاسٹنگ تب ہوتا ہے جب وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے نکل کے پیپل ٹو پیپل میں آ جائے اور بزنس ٹو بزنس میں آ جائے. تو بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم بہت کوئک طریقے سے ہماری جو بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو اور لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کریں اور ایجوکیشن کے اوپر ایکسچینجز ہوں. ہماری جو کمیونیکیشن رکی ہوئی ہے بائی سی بائی ایئر, اس کو جتنا جلدی ہم ہو سکے بحال کریں. جب لوگوں کے آپس میں کانٹیکٹ ہو جائیں گے تو اور غلط فہمیاں دور ہوں گی. جب انٹرسٹ اکنامک اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تعلقات اچھے ہوں گے. گورنمنٹ کوئی بھی ہو, جب بزنس انٹرسٹ اور لوگوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ لانگر لاسٹنگ بنتے ہیں. نو ڈاؤٹ. اور ایک عبداللہ گل صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ تلخیاں, یہ دوریاں, یہ تعلقات, جو ایک نیا چیپٹر شروع ہوا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا. پاکستان بہت سنبھل کر رہا, پاکستان نے بہت بہتر طریقے سے ہر طرح سے اپنے تعلقات کو بڑا سمیٹ کے رکھا اور کبھی بھی ایجیٹیشن, آگے بڑھنا, یہ سب نہیں کیا. اور یہ ریزن رہی ہماری کہ جب تبدیلی وہاں آئی تو مائنڈ سیٹ تبدیل ہوئے کہ ان کی طرف سے تو کبھی گرم ہوا آئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی, بہت اچھی بات کی نائلہ صاحبہ نے اور رضا صاحب نے, اور کمال کی باتیں, خوبصورت باتیں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سچ ٹی وی کا, جو کم از کم اس اہم موضوع کے اوپر اس نے سچ بولنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, جہاں تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں, ظاہر ہے پاکستان کی جو بنیادی تحریک شروع ہوئی تھی وہ بنگلہ دیش سے شروع ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کشمیر سے شروع ہوئی تھی. دونوں ہی جو علاقے ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ دور ہو گئے, اور میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے. پاکستان کے ہیروز کے اندر جو ہے وہ بنگالیوں کا اور کشمیریوں کا بڑا نام آتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہماری حکومتی کوتاہیاں, کمیاں بھی تھیں, لیکن اس میں عوام کا بھی ایک بہت بڑا قصور تھا. جب ٹائیڈل بور آیا اور 1969 کے اندر, تو وہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت تھی, اور دنیا کی 10 بڑی قدرتی آفات میں اس کا ذکر ہوتا ہے, جہاں تقریباً 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. لیکن مغربی پاکستان کی عوام نے اس طریقے سے جو ایک جس کو کہتے ہیں نیشن ٹو نیشن کانٹیکٹ تھا وہ وہاں کمزور ہو گیا, جس نتیجے میں بنگالیوں نے ایک علیحدہ ملک کا خواب دیکھنا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ہندوتوا کی سوچ تھی کار فرما, اور جس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ تھا بھارت کا, چانکیہ کا سوچ تھی ایک چالاکی کی کہ تمہارا دشمن جو ہے, تمہارا پڑوسی جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے, اور تمہارا پڑوسی کا پڑوسی تمہارا دوست ہے, اس نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں ایک بہت جو ہے وہ میجر کردار ادا کیا. مکتی بہانی جو تھی وہ دشمن نہیں تھی, بلکہ مکتی بہانی کے پیچھے بھارت کا جو مکروہ چہرہ اور خبیث ہاتھ تھا وہ پاکستان کا اور اس سارے معاملہ کا دشمن تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی, لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی میرے خیال میں بہت کم جو اس کے چیزیں ہیں وہ اشکار کی گئیں. لوگ جو ہے میرے خیال میں ان کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. پاکستان اور بنگلہ دیش اصل میں قائد اعظم کی قوم جو ہے وہ 2 ممالک میں بس رہی ہے, ایک بنگلہ دیش میں, ایک پاکستان میں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ 2 مطلب مختلف جسم ہیں, لیکن روح ایک ہے. اور اس کا آپ نے عملی مظاہرہ ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے حسینہ واجد, جو کہ اگرتلہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی وہ اگرتلہ پہ جا کے ختم ہوئی, اور جب انہوں نے ہیلی کاپٹر وہاں سے فرار ہوا تو وہ اگرتلہ پہ جا کے پہنچے. تو ننگے دین ننگے وطن یہ لوگ رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاز رہے, بے تحاشا مارشل لا لگے بنگلہ دیش کے اندر, بہت قلیل مدت کے لیے بھی, طویل مدت کے لیے بھی. خالدہ ضیاء جو تھیں وہ ہمارے لیے ایک بہت میرے خیال میں بہتر وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں, لیکن جب سے حسینہ واجد آئیں تو ایک خاص ایجنڈے کے اوپر آئیں. لیکن شیخ حسینہ کی جو پالیسیز تھیں جو کہ خاص طور پہ بہت ہی
भारत की कुर्बत इख्तियार कर गई थी और तकरीबन हुजम उनका $11 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बन गया था और पाकिस्तान के साथ तकरीबन $850 मिलियन जो है वो ट्रेड था। तो यही आप देख लें कि ये इतना बड़ा फर्क है। दूसरी जानिब जो है, जब आपने देखा कि किस तरह से सैलाब आया, तो सैलाब भारत के अंदर आया तो उन्होंने बांग्लादेश को डूबने के लिए छोड़ दिया। बीएसएफ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी इंडिया की, उन्होंने गोलियां चलाई और कई बंगालियों को शहीद कर दिया। और उसके बाद इसी तरीके से उनके जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो नेल इन द कॉफिन था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, जो भारत की जानिब से जो है नरेंद्र मोदी के ने जो है वो लागू किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के दिलों में जो है वो जुस्तजू पैदा हुई, उन्होंने तड़प महसूस हुई और जो शेख हसीना का फैलाया हुआ जो जाल था, जो कि जैसे अभी फरमाया गया कि लोगों के दिलों में झूठ जो है वो डाला गया, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल न्यूज के जरिए लोगों ने हकीकत जानना शुरू कर दी। अरसलान भाई, मैं आपको यहाँ जरूर एक ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे भी 90s तक जो है, ये हमारी एम्बेसडर साहिबा जानती हैं कि हमारे जो है वो एक बाकायदा महमूद साहब थे जो कि बंगाल से ताल्लुक रखते थे और हमने उनको एक फेडरल मिनिस्टर का ओहदा दिया हुआ था, लेकिन उनकी वफात के बाद हमने वो ओहदा खत्म कर दिया और हमारे से भी कमियां कोताहियां लफ्ज़ें जो है वो जरूर हुई। लेकिन अब वक्त आया है कि पाकिस्तान, अगर जो भारत और उनका जो नजरिया था, जिसको मैंने कहा अभी जैसे बताया गया कि जी उन्होंने, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि खलीज बंगाल के अंदर मैंने दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान को डुबो दिया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फखरिया कह सकता हूं कि भारत का स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी जो मुआशी पॉलिसी और उनका नजरिया जो है वो हमने खलीज बंगाल में बांग्लादेश के साथ मिलकर दबो दिया। और आज बांग्लादेश के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान के परचम बिके हैं और घर घर जो है पाकिस्तान यहाँ सबसे ज्यादा और एक रिकॉर्ड तादाद है परचम बिकने की, और 14 अगस्त को मनाने की एक बड़ी रिकॉर्ड तादाद है वहाँ पर। और ये विटनेस बैन अवी मीडिया ने भी किया, सिर्फ हम नहीं कह रहे, बैन अवी मीडिया ने किया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी पॉलिसी, इस पर साथ साथ बात करूंगा। जो एक नया चैप्टर पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, जो बहुत कामयाब है, बहुत इफेक्टिव है और एक साथ चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि लंबे अरसे बाद ज़रा गवर्नमेंट को अदराक हुआ कि फॉरेन पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट इशू होता है या कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए, अगर उसने तरक्की करनी है, उसने इकॉनमी पे सबकत हासिल करनी है। ब्रेक के बाद इस पर एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नाइला चौहान साहब, अभी आप तीनों हजरात से ज़रा बांग्लादेश चैप्टर और इसकी न्यू स्टार्टिंग, इस पर बात हुई। अब ज़रा हम पाकिस्तान का रोल इस पूरे खित्ते में, जिस तरह पुराने तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे एंगेजमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, CPEC के हवाले से भी एक नए मुआहदे जो चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के दरमियान है, फिर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात के साथ साथ ट्रेड, इम्पॉर्टेंटली हम उसको ट्रेड को आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना के साथ भी इक्वलेंटली हम आगे चल रहे हैं। बांग्लादेश चूँकि भाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, हम भी चल रहे हैं। ये जो एक इकनॉमिक टाइज़ का एक नया दौर हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अब जंगें भी इसी सूरत हाल पर होती हैं कि जो जितना तगड़ा या ताकतवर है उसी मुल्क को उतनी ज़्यादा अहमियत बैन अवी सतह पर मिलती है। क्या हमने ये सीख लिया? बेशक हमने तो तब भी सीख लिया था अरसलान, जब आप कॉलोनाइज हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कमर्शियल कंपनी थी ना, और उन्होंने फिर किस तरह आपके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, फिर किस तरह आपको एनस्लेव किया, और फिर किस तरह कॉलोनाइज किया, और फिर किस तरह जुल्म व ज़्यादती की, और फिर पार्टीशन में जो अंडरस्टैंडिंग्स थी उनको बिट्रे किया, जिसकी वजह से खित्ते में इंस्टेबिलिटी आई। तो डेफिनेटली हमने सीखा तो है, लेकिन अब उसको सीख के आगे कैसे चलना है। सिर्फ आपका जी। हम ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र ना बच्चे भी जानते हैं, हमारी किताबों में भी लिखा है, हमने भी वहीं से पढ़ा पहली बार किताबों से, फिर ज़रा छान पटक की, थोड़े बड़े हुए तो अकल आई कि छान पटक करें। ईस्ट इंडिया कंपनी चली तो गई, लेकिन उसके अफसरान की बाकियात रहीं। हमने उससे क्या सीखा? देखिए, उन्होंने तो जो किया था, बट उन्होंने जो आपकी इंस्टीट्यूशंस बनाई थी वो टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, एंड उनको ग्रेट ब्रिटेन जो कहा जाता था कभी, अब तो इट्स नॉट अ ग्रेट ब्रिटेन, इट्स नाउ यूनाइटेड किंगडम, एंड यूनाइटेड भी अब इतना नहीं रहा, तो वहाँ जाने के लिए थी रिसोर्सेज। उसके बाद आपके यहाँ रिफॉर्म्स आए। सो आपकी जो पहली इंस्टीट्यूशंस थी वो उनमें
ریفارمز اور ماڈیفیکیشن آئے. اب اگر آپ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کو دیکھیں تو ان کی شخصیت کیا اور ان سے پہلے جو تھے ان سے مختلف نہیں ہے. سو آبویسلی دیر از اے چینج ان ایٹیٹیوڈ. آپ سول سروس میں دیکھیں, آپ نے کامن ٹریننگ پروگرام شروع کیا جس میں سارے سروسز اکٹھی ٹریننگ, تو وہ جو ڈی ایم جی یا سی ایس پی تھے وہ چینج ہو گئے. پھر آپ وہ راج سے ہٹ کے خدمت کی طرف آ گئے. فارن سروس اس لحاظ سے آئی کین پراؤڈلی سے آئی ایم پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن جو کہ اپنے ملک کے لیے. No, we didn't take more than 70 years. It was just political interferences in between that interrupted it, but the process had started long ago. Okay. اور اب جو ہے it's culmination, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان فارن پالیسی. پہلے بھی پاکستان فارن پالیسی بہت کامیاب تھی. آپ دیکھیں پاکستان اب نئے بنے تھے خود, لیکن آپ نے افریقہ کے ممالک کی آزادی میں جو رول پلے کیا, چاہے وہ الجیریا تھا, ٹونیسیا تھا, موراکو تھا, کس طرح سے آپ نے ان کا رول پلے کیا. پاکستان قائد اعظم کی جو گائیڈ لائنز تھیں ان کے اوپر ہماری فارن پالیسی تب سے اب تک چلتی آئی ہے. there was no deviation or loss of vision in that. but I think ابھی جو سب سے بڑی کامیابی میری نظر میں جو ہوئی ہے اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ, وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ تھا کہ تمام گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, بی اٹ ملٹری, بی اٹ سول, بی اٹ پولیٹیشنز, ایک چیپٹر ایک پیج پہ تھے, ایک پلیٹ فارم پہ تھے, سنک تھا. آپ دیکھیں مودی نے جب آپ پہ حملہ کیا تو ان کو را کی رپورٹس تھیں کہ جی ملٹری بڑی انپاپولر ہو گئی ہے, حکومت از ان اے ڈس رے, اکانومی از ڈاؤن ان شیمبلز, ٹائم ٹو اسٹرائک, پاکستان کو کھڑکا دیں. لیکن ہم نے آدھے گھنٹے میں ہی ان کے حساب برابر کر دیا. وہ جو آدھا گھنٹہ تھا وہ مونیومنٹل تھا دنیا کی ہسٹری میں. اور مونیومنٹل کیوں تھا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح اپروچ کیا ایشو کو, وہ ایک فوج یا دو فوج نہیں, وہ پورا ایک مطلب ایک کمپلیٹ یونیسن تھا between all your forces. Similarly, your civil government and your military leadership were also in sync. تو یہ جب بھی ہم اکٹھے ہوئے, دیکھیں قائد اعظم نے جب کہا تھا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, یونٹی جب آپ میں آئی تو دیکھیں آپ کتنا آگے چلے گئے. جب ہم آپس میں ڈویژن ہوتی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں جس طرح یہ بی ایل اے وغیرہ کس طرح سے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے, کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے, اب تو وہ امریکہ کہہ رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, مجبور ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو بھی فنڈنگ کر رہا ہے ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک ہے. چل پاکستان کو آپ نہیں توڑ سکتے. جو آپ کی یہ والی ڈسکشن ہے نا, چونکہ یہ بڑی ضروری ہے. جل صاحب, کیا واقعی ہم لرن کر چکے ہیں؟ ہم اس ٹرانسفارمیشن فیز سے گزر رہے تھے, اب بہتر لرننگ کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, یعنی ہم سیکھ رہے ہیں اور عمل درآمد کر رہے ہیں, یا ہم واقعی اب سیکھے ہیں؟ جی الحمدللہ میں یہ کہوں گا جی کہ ابھی جب جیسے فارن پالیسی کی بات آپ کرتے ہیں تو رائٹ فرام دا بگننگ ٹل ڈیٹ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ آپ کے جو کور ایشوز تھے جن کے اوپر کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, لائک آپ کا کشمیر کا ایشو ہے, نیوکلیئر پروگرام ہے, باقی جو یونٹی ہے, آپ کا ایک سٹانس رہا ہے کہ بہت ساری دوسری قوموں کو سپورٹ کرنا ان کی لبریشن سٹرگلز میں, اور اس کے بعد یہ کہ ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ سب کے ساتھ رکھنا, جس کی بہت بڑی مثال چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشنز میں آپ نے ایک بہت اچھے طریقے سے دونوں سائڈیں نبھائیں. اگر آپ یاد کریں تو یہ ابھی ہم یہ چوتھی دفعہ ہے, عموماً لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ چوتھی بون ہومی ہے یا چوتھا رومانس ہے جو پاکستان امریکہ کا شروع ہوا, بٹ جب بہت کلوز بھی تھے ہم امریکہ کے ساتھ ارلی 50s اور 60s میں, 60s کے شروع میں 65 وار سے پہلے, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر افغانستان کے ٹائم میں, پھر یہ جی ہاں, جب ہمارے اونٹ بان کو وہاں پر مہمان کے طور پر بلایا جاتا تھا تو ہم اس دور کو بھی کافی بار ذکر کر چکے ہیں اس کا. جی تو الحمدللہ پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو بہت اچھا طرح لک آفٹر کیا, اور ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا لرن کیا,
جو سب سے بڑی لرننگ میرے خیال میں ہمارے لیے ضروری ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے آگے, کہ وی ہیو ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود آل دی کنٹریز, جتنی ہمارے ایون نیبرز انکلوڈنگ انڈیا. پاکستان نے کبھی بھی جنگ جو ہے وہ تلاش نہیں کی, سیکھنے کی, مانگی نہیں. اور اسی طرح باقی جو کنٹریز ہیں ارد کی امن کے ساتھ, انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ, سب کے ساتھ ریلیشن شپ باعزت ایک اچھا رکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے. اور لاسٹ پوائنٹ میرا ہوگا جی کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ دو چیزوں پہ ہونا چاہیے. ایک تو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بہت لمبی لسٹ ہے, بٹ بہت ضروری ہے. ہمیں انرجی کی جو ریکوائرمنٹ جو ہے, انرجی ہمارے پاس ہے, اس کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے انٹرنل کوہیژن بڑی ضروری ہے جی, قوم اکٹھی ہو, یکجا ہو. اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہمارا ایک سرمایہ ہیں. یہ سرمایہ اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے تعلیم دیں, ان کو اکوپ کریں ٹیکنالوجیکل علم کے ساتھ, آئی ٹی کے ساتھ, باقی اور چیزوں کے ساتھ, کہ دنیا میں نوجوانوں کی کمی اور ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت ضروری ہیں جی. تو اللہ نے چاہا تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں جو اگر کوئی ہوئی ہیں, ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں, ہماری جو لاسٹ وار ہوئی ہے اس میں کوئی کمیاں نظر آتی ہیں, تو آگے جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کمیوں کو ابھی سے پورا کریں اور نئی جنگ کی تیاری کریں, پرانی جنگ کو بھول کے. نئی جنگ کی تیاری کریں, پرانی جنگ کو بھول جائیں. عبداللہ صاحب, سر یہ جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جس کا بھی ذکر کر رہی تھی نائلہ صاحبہ بھی, رضا محمد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, ہم کیا پاکستان کے رول کو جو بڑھتا دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو بہت بیلنس رکھا ہے لمبے عرصے سے, جس کا یہ دونوں ذکر کر رہے ہیں, یا پھر ہم نے اب جا کر اس رول کو سمجھا ہے جو ہمارا خطے میں رول ہے؟ نہیں, میرا اوپینین ڈیفرنٹ ہے اس سے بالکل. میرا خیال ہے کہ ہماری فورن پالیسی جس کے اندر آغا شاہی صاحب جیسے جو ٹاورنگ فگر تھی, اس کے بعد مجھے کوئی ذہن میں نہیں آتا ہے ایسا کوئی ٹاورنگ نام جو کہ انٹرنیشنلی فورمز کے اوپر جو ہے باقاعدہ ڈسکس ہوتا ہو. دوسری جانب جو ہے یہ دیکھیں نا, خارجہ دفتر تو پہلے بھی موجود تھا, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان نے جنگ جیتی ہے تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں جو بات کی بڑی خوبصورت تھی, وہ یہ تھا کہ ملٹری ڈپلومیسی جب بلینڈ ہوئی آپ کے فورن ڈپلومیسی اس کے ریلیشنز کے ساتھ, تو پھر اس نے ریزلٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے بعد ان کی ہائی کمانڈ جو ہے, ملٹری کمانڈ, پاکستان کا دورہ کر کے گئے اور پھر یہاں ان کے ساتھ بڑے اچھے بائی لیٹرل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے. دوسری جو وجہ ہے وہ ایک بہت اہم ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, وہ چائنا. دیکھیں, ایک طرف آبنائے ہرمز ہے جس کو ہم اسٹریٹس آف جو ہے ہرمز کہتے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ بنگلہ دیش کے سائڈ پہ اسٹریٹس آف ملاکا ہے, آبنائے ملاکا. یہ دونوں جگہیں جو ہیں چین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں, اور چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر کوئی بھی جو میلی آنکھ ہے وہ اس سے دیکھا جائے. تو یہ ایک تو یہ وجہ ہے, چین نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. دوسری جانب جو ہے ظاہر ہے پاکستان بھی اپنی غلطیوں سے اور بنگلہ دیش نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا. اب میں بالکل اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ عوام سے عوام کا تعلق بڑھانا چاہیے, لیکن جو $11 بلین اور دوسری جانب صرف $850 ملین کا گیپ ہے, کیا پاکستان وہ گیپ پورا کر پائے گا؟ کیا پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشل ہے؟ کیا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی بزنس فرینڈلی ہیں کہ وہ وہاں بنگلہ دیش کو, ان کی منڈی کو جو ہے پاکستان میں کھپت کر لے؟ اور کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنا لوہا منوایا ہے, پوری دنیا میں ان کے جو برانڈ ہے وہ بکتا ہے, ان کی چیزیں جاتی ہیں, ٹیکسٹائل کا جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم دونوں ایک تھے تو پاکستان بنگلہ دیش کے حوالے سے جو جوٹ کا کاروبار تھا وہ پوری دنیا کے اندر اس کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا. دوسری جانب جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے محنتی قوم بھی ہے, جذباتی قوم ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے حسینہ واجد یا اس کے والد سے یا ان کے خاندان سے جڑے جتنے بھی علامتیں تھیں, چاہے وہ ان کا دھان منڈی کا گھر ہی کیوں نہ تھا, اس کو انہوں نے بالکل زمین بوس کر دیا. وہ تمام مجسمے جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دیے, بلکہ ان کے اوپر غلاظت کی گئی. یہ عالم تھا کہ جو لوگوں نے پاکستان توڑنے کی کوشش کی ان کا نتیجہ یہ نکلا. لیکن دوسرے جو اہم
اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، دیکھیں فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ کنسسٹنسی کے اوپر جو ہے مبنی ہوتی ہے. ابھی آپ کی جو فارن پالیسی کا جو ایک میں سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کو کبھی ریاست تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ جو ہے 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں، جب پاکستان نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اچھا کو عبداللہ گل صاحب، ناجائز میں قرار دیا. عبداللہ گل صاحب ایک چیز اس میں ایڈ اپ چاہوں گا، لیکن ہم یہ آفیشل بات کہیں نہیں سن رہے. ہم حکومتی سطح پر حکومتی نمائندگان سے کوئی آفیشل بات نہیں سن رہے، اور شاید یہ کر بھی کوئی نہیں سکتا. نہیں بالکل آفیشیل بات جو ہے کیا مطلب آپ کی وزارت خارجہ کی جانب سے باقاعدہ یہ آ رہا ہے کہ 2 ریاستی حل کی بات آپ کے سابق وزیر اعظم جو تھے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم، انہوں نے 2 ریاستی حل کی بات کی ہے، اور اس سے زیادہ آفیشیل کیا ہو سکتی ہے؟ جو یہ بات تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ تو میں اس کو بالکل نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ غلط ہے اور پاکستان کے جوان جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس لیے دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ فورن پالیسی کچھ کی. کہنا آپ چاہ رہی دیکھیں ہیں ابھی آپ نے عبداللہ ایران گل کا صاحب؟ ذکر کیا، صرف میں 1 منٹ چاہیے آخری ہوگا، بات کا میں 1 منٹ صرف آپ کا. نائلہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی عبداللہ صاحب، with due respect، اگر آپ UN ریزولوشن دیکھیں تو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے دیٹ مینس پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنا. اٹس ناٹ اباؤٹ ریکگنائزنگ اسرائیل، اٹس اباؤٹ ریکگنائزنگ پیلسٹائن. اسرائیل تو آلریڈی امریکہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسرائیل کو تو سارا اسٹیٹس امریکہ نے دیا ہوا ہے، لیکن تمام دنیا کے ممالک یونانیمسلی ایکسیپٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ 2 اسٹیٹ جب آپ سولوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا 1967 بارڈرز، یعنی کہ اس سے بعد جتنا بھی اسرائیل نے اس کو حصہ بنایا ہے وہ اللیگل آکوپیشن ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی گیون اپ. سو جب ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں تو وی شوڈ ہیو کلیئرٹی ان مائنڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیلسٹائنز آئیڈینٹی ایز اے اسٹیٹ. بیلجیم اور باقی اس کو آسٹریلیا ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا سا بریک لینا جی. بریک سے واپس آتے ہیں، ذرا اس پر ڈیٹیل بات بھی اور کر لیتے ہیں، خاص طور پہ اسٹریٹجک اہمیت افغانستان کے ساتھ معاملات کی. جو چائنا اور افغانستان کا معاہدہ ہے اس کی پاکستان کے لیے کیا اسٹریٹجک اہمیت ہے؟ پاکستان اپنا رول تو بڑھا رہا ہے، لیکن اس طرف اس بارڈر پہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے بہت لمبے عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں. ہم نے ان کو بہتر پوزیشن میں لانے کا رول پلے کیا، لیکن وہاں سے کبھی بہتری کی امید نہیں آئی. واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. رضا محمد صاحب کوئی ایڈ اپ کرنا چاہیں جو عبداللہ گل صاحب بات کر رہے تھے یا نائلہ چوہان صاحبہ جو بات کر رہی تھی اس پہ، اور خاص طور پہ افغانستان چائنا کے معاہدے کے بعد پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کتنی ہے اس سارے معاملے کو لے کر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں یہ کہنا چاہوں گا جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم ذرا تھوڑا سا فارن پالیسی کے بارے میں بات کر لیں کہ فارن پالیسی جو ہے نا اس میں آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ اس کے ووون ہوتی ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی سوورینٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، باقی چیزیں ہیں، کشمیر کا معاملہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈائنامک ہوتی ہیں، جو ٹائم کے ساتھ چینج بھی ہوتی ہیں. تو میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ ہمیں بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے جانے سے یا 2 شخصیتوں کے جانے سے ساری خراب ہوگی. یہ آپ کے سامنے ابھی ہے کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی، سول ڈپلومیسی، پیپل ٹو پیپل، بزنس ٹو بزنس، ساری چیزوں نے مل کے پاکستان کے لیے بہت اچھا سپیس بنایا ہے، بہت اچھی جگہ بنائی ہے ڈپلومیسی میں. دوسرا جی، افغانستان کے بارے میں میری جو پی ایچ ڈی ہے جی وہ سی پیک پہ ہے، اور اس میں جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا کہ ایمانسپیشن آف پاکستان اینڈ افغانستان تھرو سی پیک. تو یہ تو میرا ڈریم تھا جی کہ پاکستان اور افغانستان سی پیک کے اندر آ جائیں کر کے، اور جب دونوں کنٹریز کے انٹرسٹ وائن ہوتے ہیں. ذرا رول بھی الیبوریٹ کیجیے گا اس میں، تھوڑا سا رول بھی الیبوریٹ کیجیے گا افغانستان کا اسپیشلی. جی میں کرتا ہوں جی، میں ضرور کرتا ہوں جی. تو جب دونوں کنٹریز کے انٹرسٹ وائن ہوں گے آپس میں، جب لاس اینڈ گین جو ہے، نقصان اور نفع اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان کانٹیکٹ بڑھتے ہیں، کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس آتی ہے، تو آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. افغانستان کا جو رول ہے جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. افغانستان کو خود بہت زیادہ ضرورت ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی. افغانستان ایک وار اکانومی ہے جو پچھلے 45-50 سال سے وار کے اوپر پرائز کرتی رہی ہے.
انسٹیبلٹی رہی ہے، باہر کی ایڈ آئی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، اس میں ہم اس وقت چونکہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے. ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2 امپورٹنٹ رول جو ان کے لیے ہے جی کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے ایک امن لائیں، اور ان کے ملک سے جو باہر کے ملکوں میں جیسے پاکستان میں BLA BRA یہ TTP اور اسی طرح کے اور فتنے ہیں، اور یہ جو IS ہے، IS خوراسان ہے، KP ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کو روکنا چاہیے اپنے ملک کے اندر میں ایک افیکٹو ایڈمنسٹریشن. جب ان کے ملک میں امن ہوگا تو پھر ان کو صحیح معنوں میں ایک اچھی اسٹیٹ کنیکٹر کے طور پہ جو پاکستان کو، ایران کو، سینٹرل ایشیا سے، چائنا سے، رشیا سے، ایسٹ یورپ سے اچھی طرح کنیکٹ کرے گی. پاکستان کے پاس تو الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کنیکشن کے دوسرے راستوں سے بھی، لیکن افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو ان کو بھرپور فائدہ نہیں ہوگا. تو ساری کی ساری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کنیکٹیوٹی کا فائدہ جبھی ہو سکتا ہے جب افغانستان کے اندر بھی امن ہو، پیس ہو، اور افغانستان کے بارڈرز جو ہیں وہ بھی سیکیور ہوں، اور افغانستان سے اس کے جو نیبرز ہیں، جو اس کے ہمسایہ ملک ہیں، ان کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. تو یہ افغانستان کا بہت بڑا رول ہوگا، اور اس میں چائنا ایک بہت امپورٹنٹ لیج پن ہے اس سارے معاملے میں. لاسٹ پوائنٹ بولوں گا جی، ایران اور چائنا کی بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اگر چائنا اور ایران کے تعلقات اسی طرح رہتے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک کنیکٹیوٹی تھرو چابہار بنتی ہے، تو وہ کوریڈور اور CPEC، چابہار اور گوادر، یہ آپس میں سسٹر کوریڈورز ہو جائیں گے. اور جو بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ CPEC نہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، چائنا کے لیے تو ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور افغانستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جو بات امپورٹنٹ ہے کہ ٹیریٹوریل اگر کنٹینمنٹ ہوتی ہے چائنا کی ملاکا اسٹیٹ سے یا باقی جگہوں سے، دی اونلی اوپننگ وچ چائنا ول ہیو از گوادر. تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی ہے. یہی سر پرابلم تو یہ ہے کہ ہم تو یہ چیز سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز کو سکون ملے گا تو ہی اسٹیبلٹی آئے گی. خالی ان کے اپنے سکون مل جانے سے، ان کے اپنے گروپس کے متحد ہو جانے سے، یا ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا وہاں پر ان گروپس کو جو گروپ آلریڈی ایک بڑے دروازے، بھارت کے دروازے سے نکل رہے ہیں اس کو. عبداللہ گل صاحب، اس پہ ذرا سا آپ کا ویو چاہیے. دیکھیے، یہ افغانستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ CPEC ہے، اور CPEC جو ظاہر ہے اس کے اندر افغانستان کو شامل کیے بغیر سینٹرل ایشیا تک ایکسیس اور ایسٹرن یورپ تک ایکسیس جو ہے وہ ناممکن ہے. اور تقریباً $22 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی وہ وہاں موجود ہے، اور اس کے اوپر ٹرائیلیٹرل ٹاکس ہوئی تھیں جس میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ چین تشریف لے گئے، اور وہاں امیر متقی کو بھی بلوایا گیا جو افغان وزیر خارجہ ہیں، اور اس طرح سے میرے خیال میں ایک اچھا ہمارا شروعات ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل مبین وغیرہ کو گرفتار کیا گیا جو پاکستان کے خلاف مستقل زہر اگلتے تھے، اور میرے خیال میں کئی کاموں میں بھی اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا تھا. دوسری جانب جو ہے پاکستان نے irrefutable جو ایویڈنسز ہیں وہ پیش کیے، اور پھر اب جو ہماری ملکی جو ایک کانفرنس ہوئی چین اور افغانستان اور پاکستان کی افغانستان کے اندر کابل میں، وہ میرے خیال میں ایک بڑی میننگ فل تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے دور رس نتائج ملیں گے. اور جہاں تک میرے علم میں ہے تو پیغام بڑے چین نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی اس قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے اندر چائنا جو افغانستان انوالو ہوگا تو پھر ظاہر ہے چائنا جو ہے اس سے سختی سے نپٹے گا بھی اور اس سے دوری بھی اختیار کرے گا، جو کہ آئی تھنک دس از ناٹ افورڈیبل بائی افغانستان. جہاں تک ان کی اسٹیبلٹی اور پیس کی بات ہے تو میرے خیال ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں فی الحال زیادہ زور پکڑ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ان کو سیف ہیونز جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ جن کا نام لیا گیا ISL ہے، ISS ہے، یا ISIS ہے، اور ISKP ہے، TTP ہے، جماعت الاحرار ہے، اور دیگر UIM ہے.
تو یہ ساری آرگنائزیشن جو ہے وہ وہاں جو کہ دوحہ معاہدے کی باقاعدہ خلاف ورزی ہے. میرے خیال ہے اس کے اندر امریکہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ وہ جو $10 بلین کا ایک اسلحہ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے گئے ہیں، جس کو شگار رپورٹ کہتی ہے کہ $7.1 بلین کا ہے، جبکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ اس کو متعدد بار $10 بلین کا اسلحہ کہہ چکے ہیں. تو وہ اسلحہ جب تک وہاں موجود ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مشکلات ہیں. یہ آپ نے ویسے لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سر، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نائلہ صاحب اس پہ آپ کا ویو چاہیے. نہیں، میں متفق ہوں گل صاحب سے کہ اگر آپ پوچھیں اپنے امریکن انٹرلوکیٹرز سے تو وہ کہتے ہیں نہیں ایوری تھنگ از اکاؤنٹڈ فار اینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو وری. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سارا اسلحہ اس وقت کی جو سو کالڈ افغان آرمی تھی اس کے حوالے کیا گیا، جو کہ ڈسبینڈ ہو گئی جب امریکہ وہاں چھوڑ گیا، اور وہ وار لارڈز کے ہاتھ میں ہو گئی، اور وہی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اب پچھلے ہفتے ہی ایویڈنس ہے کہ اباؤٹ $45,000 پر اینم افغان طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو دے رہی ہے. خود جو ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح سے کہاں سے یہ فنڈز لے کے وہاں پہ ان کو مطلب پنپ. یہ تو خود میں ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ چیز یہی تو پرابلم ہے. یہی تو ہمارے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے افغانستان میں مدد کی امن کے لیے، ہم نے اس لیے مدد کی کہ بھائی ہمارے پرابلمز ہیں، ہمارا بارڈر سیکیور نہیں ہے. آپ دوسری طرف سے بھارت کے بارڈر کو ختم کرنے کی بجائے وہاں سے اور امپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی. جی عبداللہ گل صاحب جلدی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل لاسٹ سیکنڈز میں. جی سر. بالکل نائلہ صاحبہ درست فرما رہی ہیں. دیکھیں $18.5 بلین 1 ستمبر 2021 کے بعد خود امریکہ تسلیم کر رہا ہے، اور سارا ایڈم جو ہے جو کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس CIA کے ہیڈ رہی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ایک جو ہے باقاعدہ آزاد جو پشتون علاقہ ہے اس کے لیے ایک ٹیم مختص کر دی ہے، اس کے لیے ایک سیل قائم کر دیا. اب یہ بتائیں کہ $18.5 بلین دیا گیا، تبھی تو افغان کرنسی جو ہے اس ٹائم پہ اس میں جو $100 ہے، $1 جو ہے اس کی قیمت 79 جی ہاں، جبکہ پاکستان میں وہ 285 روپے. ریل پہ لینا جی وہاں پر ڈالرز کی. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. محترمہ نائلہ چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ. محترم رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ، ان کا بہت شکریہ. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے.